ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یہ لاکھوں انسانوں کا اس میدان میں کھلے آسمان تلے اس زمین پر بیٹھنا، ہم جمع ہوئے ہیں اپنے کریم رب کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر طائف گئے اور تینوں سرداروں نے جن سے ملے شروع میں بالکل کوئی لحاظ نہ کیا اور پاس بیٹھنے نہ دیا، بڑی بے رخی کا معاملہ کیا. آپ سید الکونین ہیں، آپ ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر ان کے فائدے کے لیے آئے اور پھر عام لوگوں کے پاس آئے، بازاروں میں مذاق اڑایا، آپ کا تالیاں پیٹی، شور برپا کیا، پتھروں کی بارش ہوئی، آپ دوڑے اور جسم لہو لہان ہو گیا. اور کہا اے اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، اور اگر ناراض ہیں تو آپ کو راضی کرنا سب سے پہلے ضروری ہے. اللہ تو راضی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن چیزوں سے نکالا، آج امت پھر اس تین چیزوں میں لگ گئی، اور جس چیز کے یقین کو نکالا اور اللہ کے یقین کو پیدا کیا، آج امت جو ہے پھر وہ یقین ہمارا کمزور ہو گیا، کم ہو گیا. اب اسی کی طرف لوٹنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے. اس تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والوں کو خطاب ہے. کافروں سے تو کہہ دیا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اب موقع تمہارا چلا گیا، اب میرے سامنے قیامت میں آ گئے، اب عذر کوئی بیان مت کرو، تمہاری کسی بات کو نہیں سنا جائے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تو تمہارے کفر کی تمہیں سزا دی جائے گی. اور ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ موت سے پہلے پکی توبہ کر لو. توبہ کرنا کیا ہے؟ اپنی نافرمانی پر، گناہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر، گناہ کرنے پر نادم ہو جانا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے.
پھر اللہ سے عہد کرنا، اے اللہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک انسان کی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے حکم کو توڑنا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اور ایک اس امت کی وہ ذمہ داری جو اللہ نے دی اور اس کو فرض قرار دیا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور جس ذمہ داری میں ان کا خود اپنا بننا اور ساری انسانوں کی ہدایت اور کامیابی ہے، صدیوں سے اجتماعی طور پر امت سے یہ محنت چھوٹی، اس سے معافی مانگنا۔ اللہ اکبر، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ آج ہمارے رب کریم رب ناراض ہو گئے۔ ناراضگی کی علامت کیا ہے؟ کہ حالات خراب ہو جائیں، خوف آ جائے، آپس میں پھوٹ پڑ جائے، ہر ایک ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب بارشوں کی ضرورت ہو روک لی جائیں، اور جب بارشوں کی ضرورت نہ ہو تو تباہ کرنے والی بارشیں ہوں، یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے۔ انفرادی گناہوں سے توبہ کرنا یہ بھی ضروری ہے، ایک گناہ بھی باقی رہ جائے تو ہلاکت کے لیے کافی۔ صدیوں سے وہ گناہ کی پوری انسانیت کے لیے فکر کرنا، رونا، ہدایت کی دعا کرنا، اللہ کا پیغام لے کر جانا صدیوں سے چھوٹا ہوا تھا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، کیونکہ یہ معاملہ اگر تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو وہ کریم رب اتنا ناراض ہو جائے گا کہ وہ خود کہہ رہا ہے اس وقت کے، اس نوبت کے آنے سے پہلے کہ تم اس کریم رب کو پکارو، اور جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور اپنے دہانے کھول دیتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور تم میں تمہاری دعا کو قبول نہ کروں، اور تم اپنی حاجتیں مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہارے سوال کو پورا نہ کروں، اور تمہارے دشمن جب تمہارے علاقوں کو لوٹ رہے ہوں، تمہاری عزتوں کو تار تار کر رہے ہوں، تمہارے جسموں کو ادھیڑ رہے ہوں، اور تم اللہ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، گناہوں کی کرنے پر نادم ہو جاؤ اور نہ کرنے کا عزم کر لو، اللہ سے وعدہ کرو، اور پھر اپنے گناہوں پر استغفار کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا۔ اے رب، میں نے اپنی قوم کو جو 950 سال سے میری مخالفت کر رہی ہے، شرک میں، گناہوں میں، نبی کی نافرمانی اور تکلیف دینے میں مبتلا ہے، میں نے ان سے کہا اے میری امت، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو، استغفار، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، مغفرت طلب کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں، پھر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی موسلادھار بارش برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اپنے دہانے نعمتوں کے کھول کر تمہاری مال سے امداد کریں گے، مالوں سے امداد کریں گے، وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، اور تمہاری خشک زمینوں کو میں نہریں اور چشمے چالو کر دیں گے، اور تمہاری زمین کو سرسبز اور شاداب کر دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیوں اپنے رب سے امید نہیں رکھتے سنجیدہ ہو کر، جس نے کہ تمہیں کتنے ادوار سے بنایا، ایک معمولی ناپاک منی کا قطرہ، اور جو ہے 3 اندھیروں میں اس قطرے سے جو ہے گوشت کا لوتھڑا بنا،
اور اس میں پھر ہڈیاں بنی اور اس میں یہ سارا جسم اور اتنا خوبصورت جسم بنا کر کتنے مراحل سے اللہ نے گزارا اور دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اپنی رضا کے مجموعہ احکام کا مجموعہ تمہارا ذاتہ حیات بنا کر تمہارے لیے اتار دیا اور نبیوں جیسی ہستیوں کو تمہاری طرف بھیجا اور انہوں نے دعوت دے کر ایمان کی طرف بلایا اور اللہ کے حکم پر تمہیں چلایا اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ تمہاری طرف اللہ کے رسول پیغام لے کر آئے۔ کتنی بڑی بات ہے، تو اللہ کے رسول اس پیغام کو لے کر آئے، دین کو لے کر آئے۔ تو حضرات انبیاء کرام کی محنت کہ انسانوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام اس امت کو دیا۔ فرمایا توبہ کرنے والا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ مجھے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ سے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ اور بھئی ہمارا کام تو ہم خود اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم سے اور امت سے کتنا بڑا جرم ہوا کہ وہ محنت جس میں سارے انسانوں کی ہدایت اور کامیابی تھی، امت مسلمہ کے دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہونا اور کفار کے لیے ہدایت جیسی دولت کا ملنا، اس میں ہم سے کوتاہی ہوئی اور اس جو ہے امر کو چھوڑ کر جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر گئے تھے وہ چھوڑ دیا، اور جس سے نکال کر گئے تھے اس میں دوبارہ ہم لگ گئے۔ فرمایا توبہ تو اتنی بڑی چیز ہے، پھر ایک آدمی کا توبہ کرنا، پھر لاکھوں کے مجموعوں کا بیٹھنا اور توبہ کرنا، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور اللہ سے عہد کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی۔ فرمایا توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اور اللہ توبہ کرنے والے سے ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے صحرائی انسان صحرا میں سفر کرتے ہوئے اپنی سواری پر سوار ہو، سفر لمبا ہو اور اپنے سفر کے لیے اور منزل تک پہنچنے کے لیے اونٹنی پر اپنی سواری پر پانی کے چھاگل اور مشکیزیں بھی رکھے اور توشے دانوں میں اپنا کھانا بھی رکھا اور صحرا میں چل رہا ہے۔ چاروں طرف ریت ہی ریت اور جو ہے صحرا کے ریت کے ٹیلے اور صحرا، زندگی کے کوئی آثار نہیں، چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اپنی حاجت کے لیے رکا اور اونٹنی سے اترا، سواری سے اترا اور ایک طرف گیا۔ جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا سواری کا نام و نشان نہیں۔ یہ صحرا ہے، یہ ریت ہے، زندگی کی کوئی آثار نہیں۔ تلاش کرنے لگا، تھک گیا، سورج چڑھ رہا ہے، دھوپ تیز ہو رہی ہے اور اس کی انرجی اور طاقت ختم ہو رہی ہے۔ نا امید ہو کر کے موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اب تو موت ہی ہے، اطمینان سے مر جاؤں، لیٹ گیا مرنے کے لیے۔ اور تھوڑی دیر بعد اس کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما ساز و سامان پانی اور کھانے کے اس کے سامنے موجود ہے، تو گویا ایک نئی زندگی مل گئی۔ کتنی خوشی کی بات، اتنا خوش ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہنا یہ تھا کہ واقعی اے اللہ آپ رب ہیں، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں۔ اتنی زیادہ خوشی کہ لفظ بدل دیے اور کہا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ کتنی بڑی بات کہہ دی۔ ایسے خوشی میں یعنی سرشار ہو گیا۔ فرمایا میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو سارے انسانوں کو توبہ کی طرف متوجہ کریں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے امت محمدیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف کر لو اور اللہ کو راضی کر لو، اور اے انسانوں اللہ کو مان لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی ذات اللہ کا سب سے بڑا پیغام جو انسانیت کی طرف بھیجا جاتا تھا اور نبیوں کو اس کے لیے واسطہ بنایا جاتا، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ کام اور وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو بھئی اس میدان میں جمع ہونا اللہ ہی ہمیں لے کر آئے، ورنہ 2 ارب مسلمان ہیں، کتنے لوگ اپنے علاقوں میں رہ گئے،
اور یہاں آنا یہ اللہ کی فضل سے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. ایک ایک لمحہ یہاں کا قیمتی. یہاں کو بیٹھے ہوئے جو غبار جسم پر پڑ جائے، اس غبار کی قیمت بھی یہ ہے کہ جس جسم پر یہ غبار پڑا، اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، دھواں بھی جمع نہیں ہونے دیں گے، اور اس غبار کو اللہ جمع کر کے قیامت میں مشک بنا کر انسانوں کے جسم پر ڈالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، ایک نازک نفیس صحابی نوجوان کو دیکھا، وہ الگ چل رہا ہے. بلایا، کیا بات ہے، کیوں مجمع سے الگ چل رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ گرد و غبار، اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. فرمایا لا تعتزلوا، آج اس گرد و غبار سے اپنے آپ کو الگ نہ کرو. یہ دنیا میں گرد و غبار یہ لگ رہی ہے، اور یہ تو تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے. وہ راستہ اور وہ محنت کہ جس کی گرد و غبار کی بھی یہ قیمت ہو، اللہ اتنے راضی ہو جائیں تو اس راستے کے باقی اعمال کتنے عظیم ہوں گے. اللہ اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، پوری امت کو بتلانا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے ذمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. حضرات انبیاء کرام کا کام کہ دلوں سے ساری چیزوں کے یقین کو نکال کر اللہ کے یقین کو دل میں پیدا کرنا، یہ سب سے بڑا سرمایہ اور یہ بنیادی سرمایہ اور سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں آ جانا. حضرات انبیاء کرام اس کی دعوت دے کر دلوں میں ایمان اور یقین بنتا تھا اور طلب پیدا ہوتی تھی، پھر اللہ کا دین اترتا تھا، اور جب دین زندگیوں میں آ جاتا تو اللہ باطل کو ختم فرما دیتے اور زمین کو امن کا گہوارہ بنا دیتے. تو ہمارا کام لوگوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کی نیت کر کے اپنی ذات سے لے کر سارے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، کہ اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو جائے، جو سب سے بڑی بات ہے. اس کے لیے ہم نکلے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو لے کر آئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے. آپ کی نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں. نبوت کے دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے یہ کام اس امت کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اس محنت پر کھڑا کیا. اس لیے صحابہ کی سیرت اور مدینہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اور صحابیات کے قصے کہ جو کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کی دعوت میں لگ جاتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بڑی تاجرہ جن کو اللہ نے منتخب کیا. آپ کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا وہاں تو فقر و فاقہ اور مسکنت تھی، بھوک اور پیاس تھی، لیکن حضرت خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو وہ تو بہت متمول اور بڑی تاجرہ تھی. وہ سب کچھ حضور کو ملا، اور 15 سال آپ کے بڑے آسانی والے گزرے. اور اس کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا، اے خدیجہ تم سے میں ابتدا کرتا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. لا ترعزا، ان سے برات ظاہر کرو، لا تعلقی کا اعلان کرو، اور لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ یہ گواہی دو. تو فوراً کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ دعوت کی ابتدا مجھ سے کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اس دعوت کو قبول کرتی ہوں. اور گواہی دیتی ہی تجارت کی فکر چھوٹ گئی، اور دین کی دعوت کی فکر آ گئی کہ سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی، سب سے پہلے حضور کی ہمت بڑھانے والی، سب سے پہلے حضور کی خیرخواہی کرنے والی اور سارا مال لگانے والی ہستی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا، کوئی حج فرض ادا نہیں کیا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نمازیں نہیں پڑھی، نماز بھی بعد میں، اور اسی طرح باقی احکام تو مدینہ منورہ میں زکوٰۃ اور روزے. لیکن دین کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اللہ نے کہاں تک پہنچایا کہ جب بھوک کی نوبت آئی تو اللہ کا سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اے یا رسول اللہ نے آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سارا مال اللہ کے لیے لگایا اور فاقے کی نوبت آ گئی.
اس لیے بھائی یہ پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، مردوں عورتوں کو وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اے ایمان والو، اس میں مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیتوں کو لگاؤ، کہ اللہ نے اس کے لیے تمہیں چنا ہے۔ کہتے اعمال کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنا سب سے آسان رستہ ہے، کیونکہ اس میں دل کے یقین کو ٹھیک کرنا اور جسم کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، تو اعمال کے ذریعے وہ بھی اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عادل بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اس کو بادشاہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ فقیر سے فقیر ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کی کامیابی بھی اس کے دل کے یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال۔ اللہ نے اتنا آسان رستہ دیا، اتنا بہترین رستہ دیا کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ فقر و فاقے میں، انسانی تاریخ میں فقر و فاقے میں زندگی گزارنے والا، لیکن دل کا یقین ٹھیک لے کر گیا اور فقر کی حالت میں اللہ کے احکام کو پورا کیا، میدان محشر میں سب کے سامنے بلایا جائے گا کہ یہ سب سے زیادہ تنگست تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اور یہ جنت والوں میں سے ہے، کیوں کہ فقر میں اس نے اپنے یقین کو درست رکھا، ڈگمگایا نہیں، اور فقر میں جو اللہ کے احکام تھے وہ پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل میرے اس بندے کو جنت کی ہواؤں میں ایک غوطہ دے کر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی رفتار سے چل کر جنت میں ایک غوطہ دیں گے اور کھڑا کریں گے تو وہ دنیا کی ساری تکلیفیں اور دنیا کی سارے رنجوں کو بھول جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا حل مر بک بؤس قط، کبھی تمہارے سامنے تکلیف گزری ہے؟ تمہارے سامنے سے تمہیں پہنچنا تو دور کی بات ہے، سامنے سے تکلیف گزری ہو جس سے انسان کا دل مقدر ہو جاتا ہے، اور کبھی تمہیں سختی پہنچی ہے؟ ایک جنت کے ایک جھونکے سے اتنا مزہ آئے گا کہ دنیا کی ساری تکالیف کو بھول جائے گا۔ تو بھائی بالکل آسان رستہ، اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، دل کا یقین ٹھیک کر لو اور جسم کے اعمال، اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو، اور اگر اللہ نے کوئی اسباب دیے ہیں، تجارت کے نقشے ہیں، زراعت کے نقشے ہیں، ملازمت کے نقشے ہیں، اس میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو، معاشرت میں اللہ کے احکام کو زندہ کر لو۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اے کائنات، میں تیرا بندہ نہیں، تیرے حالات کو دیکھ کر نہیں چلوں گا، تیرا تاثر میرے دل میں نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، میں نے تو اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ آپ الہ ہیں، آپ کی مان کر چلوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ اعزاز بخشا۔ 23 سال کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت تیار کر دی، جو ایمان لاتا وہ اس نبی والی محنت کو کرتا۔ پہلے انبیاء ہیں، رسول ہیں، لیکن ان کا دائرہ نبوت محدود، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے ان کی دعوت کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، اور ہدایت صرف ان کے لیے اترتی ہے۔ دوسرے نبی کے علاقے میں دوسری شریعت ہے اور دوسرے جو ہے احکام ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرما کر ساری انسانیت کی ذمہ داری دی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت اور سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 3 قرون، 270 سال یا 300 سال یہ امت اس ذمہ داری پر رہی، کوئی طاقت ان کی جو ہے ان کو روک نہ سکی، اور اللہ کا دین کہاں سے کہاں تک پہنچا۔ اب جب یہ امت انتظامات میں لگی اور اس میں تھوڑی سی کمی شروع ہوئی تو یہ پہلا امت کا زوال تھا اور نقصان تھا جو شروع ہوا۔ ہوتے ہوتے حضور نے فرمایا پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ تم جو ہے دین کی محنت کو چھوڑ دو۔ انکم علی بینۃ من ربکم، اے میرے صحابہ، تم کو ایک واضح اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ جو ہے بینہ واضحہ کیا انکم علی بینۃ من ربکم، اور جو ہے 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ کیا ہے انتم تأمرون بالمعروف، صحابہ ہوتے ہوئے نیکی کا حکم کر رہے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے تم روک رہے ہو، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے جان و مالوں کو لے کر اور میدانوں میں اتر کر پوری دنیا کو دعوت دے رہے ہو۔ دیکھو 2 نشوں سے اپنے آپ کو بچانا،
ایک سکرۃ الجہل، اللہ کے احکام سے ناواقف ہو کر اور دعوے کرو ہمیں سب کچھ آتا ہے، یہ جہالت کا نشہ ہے۔ ایک آدمی نہ جانے تو یہ ایک درجے کی جہالت ہے، اور نہ جانتے ہوئے کہے کہ میں جانتا ہوں، یہ جہالت مرتبہ ہے کہ دنیا کی محبت آ گئی۔ یہ دنیا کی محبت، ایک تو جہالت کا نشہ اور دنیا کی محبت کا خطرناک نشہ کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت، رہنا دنیا میں ہے اور دنیا یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ کے احکام کو جو ہے زندہ کرنا ہے، لیکن اس دنیا کی محبت کا دل میں آ جانا یہ نقصان دہ ہے۔ جسے کشتی نے چلنا پانی میں ہے اور سفر طے کرنا ہے، سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے بر اعظم تک پہنچنا ہے، لیکن جب تک سلامتی ہے، جب یہ پانی کشتی کے اندر داخل نہ ہو، اگر اندر داخل ہو گیا تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے رہنا دنیا میں ہے، لیکن دنیا کا یقین دل میں نہ آئے اور دنیا کی محبت دل میں نہ آئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب محنت کی۔ صحابہ کرام دو طرح کے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر اپنے مال و وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آئے، اور دوسرے انصار کہ مدینہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ کہتے ہیں اسی طرح، اور انصار کے لیے اللہ اکبر کتنی زیادہ فضائل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی مدد کرنے والے مدینے والے یہ اتنے اونچے لوگ ہیں، لولا الہجرۃ، کہ وطن کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ مجھ نبی اپنے حبیب سے بھی مکہ میں پیدا کر کے مجھ سے ہجرت کروائی۔ اگر ہجرت کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پیدا ہی انصار مدینہ میں کرتے اور میں ان کی نصرتوں میں رہتا اور انصار میں سے ایک ہوتا۔ تو یہ دو قسم کے آج بھی محنت کہ جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، مہاجر تو نہیں ہے لیکن مہاجرین کے ساتھ مشابہت ہے۔ ہجرت تو اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اور اسی کی ضمن میں یہ آتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے جہاں اسلام پر چلنا مشکل ہے اور دشمن ہے اسلام کے، وہ چھوڑ کر کسی دوسرے وطن کی طرف اپنے اسلام پر چلنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے ہجرت کرے۔ اس مہاجرین نے کی۔ اور انصار کیا ہے؟ اپنے گھر میں ہوتے ہوئے ان مہاجرین کی مدد کرنا اور ان کے لیے بھی اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو یہ پورا کا پورا مجمع اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوا۔ اللہ نے توفیق دی، 3 دن یہاں رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی، ساری باتوں کا خلاصہ کہ ہم رجوع اللہ کر لیں، اپنے گناہوں سے کوتاہیوں سے توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے امت کو، یہ امت دوبارہ اس کی طرف لوٹ جائے اور ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں۔ فرمایا نیت کر لو گے تو میرے انما الاعمال بالنیات، تمہارا زندگی کا مقصد اور قیمت تمہاری نیتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر اس محنت کی نیت کر لیں گے تو اللہ کے ہاں اس محنت والے شمار ہو جائیں گے۔ تو مقصود ہی یہی تھا کہ جس کام پر، جس محنت پر، جس مقصد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر جائیں، پوری امت اپنی ذات سے ابتدا ہم سب اس پر آ جائیں اور پوری امتوں کو، امت مسلمہ کو، مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اس محنت پر کھڑا کرنا اور بھائی دین کی دعوت پورے انسانوں کو دینا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمیں نہیں چاہیے، یہ دنیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ جو ہمارا سب کا رب ہے اور الہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ جو اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے انبیاء بھی سچے، ہمارا ان پر بھی ایمان، اور سب سے آخر میں اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اس سے بڑی بات اور بڑی فکر کوئی نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا فکر اور محنت، تو یہ دلیل ہے یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ہمیں ان کی امت میں بنا کر اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ تو کیا خیال ہے بھائی، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ یہاں آنے کا مطلب ہی کہ پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ معاف کر دے اور حضور والے مقصد کو زندگی کا مقصد بنا کر جانا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس میدان سے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، ان کے اجر کا تو کچھ کہنا نہیں۔ کہ صحابہ کرام سے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ کہ ان کے نکلنے کے بعد تم روزے رکھو اور افطار نہ کرو
اور تم نمازیں پڑھو، نماز سے باہر نہ آؤ اور ان کے آنے تک اس عبادت اور روزے کی حالت میں رہو، کیا یہ کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ آپ کر بھی لو تب بھی ان کی اجر کے 10ویں حصے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا تو اتنی بڑی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے موقع پر اپنے قریب کے اور گھر کے لوگوں کو اور دل کے قریب ان کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور شہادت کی خوشخبری سنائی کہ یہ موتا کا جنہیں روم سے لڑنے کے لیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا ہے۔ پہلا یہ لشکر ہے، اس کے سب سے پہلے زید بن حارثہ کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور جن کے بیٹے حضرت اسامہ سے حضور کو کتنی محبت تھی، اپنی بیماری کی حالت میں لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ کو اس کا امیر بنایا، حالانکہ ان کی بالکل نوجوان بچے تھے، وہ بڑے بڑے صحابہ ان کی امارت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ فرمایا۔ یہ اسامہ سے محبت کی نشانی، اور یہ زید بن حارثہ، فرمایا زید بن حارثہ اس لشکر کا امیر ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے تو شہادت کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو پھر جعفر ابن ابی طالب کو امیر بنایا جائے، اور جعفر ابن ابی طالب حضور کے چچا ابو طالب جیسے آپ کی مدد کرنے والوں کے بیٹے اور آپ کے داماد حضرت علی کے بھائی یہ ابو جعفر، اور ابھی یہ حبشہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اور خیبر کے موقع پر آپ کو پتہ لگا ہے، آپ نے فرمایا صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسے دشمنوں کے قلعے کے فتح ہونے کی خوشی زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے آنے کی خوشی۔ یا رسول اللہ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب جعفر نے آپ سے دوری میں حبشہ میں جہاں ہجرت کا وقت گزارا، دوری کا وقت گزارا، پردیسی پن کا وقت گزارا، اس کو اپنے سامنے رکھیں، لیکن نہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا اتنا عزیز ہے اور اتنا اہم ہے اور انسانیت کی ہمدردی والا ایسا کام ہے کہ اپنے پاس رکھنے کے بجائے اے ابو جعفر تم امیر ہو گئے، اور فرمایا جعفر بھی شہید ہو جائے، 28 سال کی عمر ہے، پھول جیسے بچے ہیں، جوان بیوی ہے اور ابھی مدینے میں آئے ہیں، انہیں تو رہنا چاہیے تھا، اے جعفر تم بھی جاؤ، اور تم جب شہید ہو، یہ جعفر جب شہید ہو جائے تو اس کے بعد ابن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ اور جعفر کیسے شہید ہوئے کہ جب وہ میدان میں اترے تو میدانوں کی اور سامنے دو بدو ہتھیاروں سے لڑائی، اس کا دار و مدار جھنڈے پر ہوتا تھا کہ آدمی تو قد برابر ہے، آگے کیا ہو رہا نظر نہیں آتا، کس طرف چلنا کس طرف نہیں چلنا، اس کا دار و مدار جھنڈے پر، جھنڈا ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، پیچھے لشکر جائیں جھنڈے کو دیکھ کر دائیں طرف مڑنا، بائیں طرف آگے بڑھنا، یہ حرکت کر رہا، پوری جنگ کا دار و مدار اس جھنڈے کی نقل و حرکت پر ہے۔ کافروں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو آپ جعفر نے دوسرے ہاتھ میں لے لیا، کافروں نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھوں کو ملا کر سینے سے لگا دیا، حتیٰ کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اور اللہ کے رسول یہ منظر بیان کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جعفر بھی شہید ہو جائے تو ابن رواحہ کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابن حارثہ مہاجرین میں سے، حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ جو ہے مہاجرین مکہ والوں میں سے، حضور کے چچا بھائی بالکل نوجوان 28 سال کی عمر، یہ بھی شہید ہو جائیں تو ابن رواحہ یہ مدینہ والوں میں سے۔ یعنی اللہ کے راستے میں انسانیت کی ہمدردی کے لیے نکلنا کتنا بڑا عظیم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں۔ تو جمعے کا دن تھا روانگی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے کر روانہ کیا، صحابہ صبح کو روانہ ہو گئے۔ ابن رواحہ کو ایک اسرائیلی نے کہا تم تو جا رہے ہو اور نبی نے پیشن گوئی کی ہے، تم شہید ہو جاؤ گے تو نبیوں کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہ خیال آیا کہ جمعے کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے میرا کہ یہاں مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز بعد میں ہوگی، جماعت تو پہلے چلی گئی، اجازت لی اور مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے، سواری موجود ہے اور جمعے کی نماز ہوئی، حضور کا خطبہ، حضور نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور جمعے کی بعد آپ نے جب کہرا پھیرا تو ابن رواحہ سامنے، حضور پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اے ابن رواحہ جماعت تو چلے گی اللہ کی راہ میں اور تم یہاں پر آدھا دن گزر گیا، کس لیے رکے؟ تو کتنا بہترین جواب دیا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ جمعہ یہاں پر آخری، تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے رکا، تو حضور نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، فرمایا آدھا دن پیچھے رہ گئے، جی ہاں، فرمائیں اور وہ آدھے دن پہلے نکل گئے اللہ کے راستے، وہ پیدل چلے ہیں، جنگ تو 1 سال بعد 1 مہینے بعد ہونی ہے، وہ تو بہت سینکڑوں میل دور ہے وہ جگہ،
اور انہوں نے شام کو ان سے مل جانا ہے۔ فرمایا ابن رواحہ یہ تمہارے اعمال تمہیں مل گئے اور تمہارے ساتھیوں نے آدھے دن کا فاصلہ طے کیا، اس پر مزید اللہ تمہیں سارے خزانوں کا مالک بنا، ساری روئے زمین کی خزانوں کا مالک بنا دے، اور تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر دو، اور اس ثواب کو بھی میرے پیچھے نماز پڑھنے مسجد نبی کے جمعے کو ملا لو، تو وہ آدھا دن پہلے جو تمہاری جماعت گئی ہے اس کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ کا راستہ اتنا قیمتی ہے۔ صحابہ جاتے ہوئے رات کا وقت ہے، یا رسول اللہ یہ رات ہم مدینے ہی میں گزار لیں، یا اللہ کے راستے میں جائیں، اندھیرا ہے اور راستے ناہموار ہیں اور طرح طرح کی مشکلات اور جھاڑ جھنکاڑ ہیں، اور یہ ہے راستے کے سانپ بچھو اور خطرناک چیزیں ہیں، کیا ہم رات گزار صبح کی روشنی میں چلیں؟ آسان ہوگا سفر؟ یا رات ہی کو اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب دی، فرمایا میرے صحابہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں ہو؟ فوراً منشا سمجھ گئے، اسی وقت اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو بھائی نکلنے والوں کو کیا کہنا، اب واپس جانے والے بھی اپنے آپ کو حضور کی محنت والا اور جو ہے انسانیت کا ذمہ دار سمجھ کر واپس جائیں تو یہ بھی خیروں برکتیں لے کر واپس جائیں گے۔ اب کیا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد امت کو اس پر لانا ہے، ہر مسلمان اپنی ذات سے لے کر ہر مسلمان کو حضور کی محنت پر، کتنی آسان محنت ہے کہ سب سے پہلے دعوت دینا، اللہ کی طرف رخ پھیرنے کے لیے مخلوق سے خالق کی طرف بلانا، اسباب سے اعمال کی دعوت دینا، دنیا سے آخرت کی طرف۔ بھائی کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں ہم بیٹھیں جس میں ہم اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کو بیان نہ کریں، بھائی کریں گے انشاءاللہ، اس ذات کے علاوہ ہے کون؟ لوگ دنیا کی تعریفیں کر رہے ہو، نہیں بھائی نہیں، یہ سب کچھ بنانے والے اللہ، جو بنانے والا ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ قوم عاد کو اپنی طاقت کا نشہ لگا اور وہ اس میں جو ہے مست ہو گئے، اور ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو جس نے عدم سے وجود دے کر اتنا بڑا جسم تمہارا بنایا، کائنات کو مسخر کیا، کیا تمہاری عقلیں نہیں مانتی کہ وہ سب سے بڑا ہے؟ تو اللہ کی بڑائی یہ ہماری زندگی کا یہ جز ہے، یہ زبان اللہ نے دی اس لیے، یہ کان اس اللہ کی عظمت کو سننے کے لیے۔ تو کوئی مجلس ایسی نہ ہو کہ جس میں ہم اللہ کی بڑائی کو بیان نہ کریں اور اعمال سے جو ہے ہونے کو نہ بتلائیں۔ کتنی آسان زندگی۔ اعمال کیا ہیں کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہوئے اپنے جسم کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کر لو۔ اس کے لیے دنیا کی کسی چیز کے زیادہ کم کرنے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ ہے اپنی بادشاہت میں، مالدار تاجر ہے اپنی تجارت میں، ذمہ دار ہے اپنے ذمہ داری میں، اور فقیر سے فقیر ہے وہ اپنے فقر میں، یا اللہ کے احکام کو پورا کر لے۔ تو اس لیے مخلوق سے خالق کی طرف اور اسباب و مادہ نقشوں سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف، آخرت کے اتنے تذکرے ہمارے سامنے ہوں کہ دنیا سے بے رغبتی ہو کر آخرت کی رغبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ تو بھائی کریں گے نا اس کا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ضروری ہے اپنے گھر پر رہتے ہوئے، اس لیے ہر مسلمان کو داعی بنانا ہے، اور اللہ کامیابی دیں گے اعمال کی وجہ سے۔ اس کے لیے پہلے فضائل کی تعلیم، جیسے سنتے رہے بیانوں میں، فضائل کی تعلیم مقدم ہے۔ اللہ نے بھی اپنے احکام بادشاہوں کی طرف قانون بنا کر، اور جو ہے قانون پورا نہ کیا تو سزا دے کر، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے احکام، اپنی رضا کی خوشخبری اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری اس کے سامنے رکھو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ نے ایمان والے مردوں عورتوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جو ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تو بھائی فضائل کی تعلیم، اور فضائل کی تعلیم کے بعد مسائل کو علماء سے سیکھنا، اس فضائل ہی سے شوق ہوگا اور اعمال میں جان آئے گی، اور مسلمان اپنی زندگی کو احکام کے مطابق۔ تو سب سے پہلے امت کو، ہر فرد کو، مردوں عورتوں کو دعوت پر ڈالنا ہے، پھر فضائل کی تعلیم کے ذریعے اللہ کے احکام کو سیکھنے سکھانے پر یہ علم، تعلیم و تعلم عام ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، سب سے پہلے یہاں عبادت، سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے، کہ جس نے اللہ کے گھر میں 10 منٹ کی نماز میں اپنے سارے اعضاء کو اللہ کا حکم کا پابند کر لیا،
تو اب جب یہ آدھا اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے تو یہ تاجر جب یہ تجارت میں جائے گا تو تجارت میں اللہ کے احکام کو پورا کرنا آسان ہوگا. یہ زمیندار اب زمیندارے میں آئے گا, اس نے مسجد کا دین اور نماز کو اچھا بنا لیا, یہ زمیندارے میں اللہ اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیں گے. جب یہ اپنے دفتر میں بیٹھے گا تو دفتر میں جو اللہ کے احکام وہ آسان ہو جائیں گے. اس لیے بھائی عبادات کو یا نمازوں کو صحیح بنانا اور اللہ کے دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر اتنا کیا جائے کہ کبھی بھی انسان کا دل غافل نہ ہو. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میری سن رہے ہیں اور اللہ میرے ساتھ ہیں. یہ ایسا یقین, کیونکہ یہ کلمہ خوف اور کلمہ رجا ہے. یہ ایمان ہمارا یہ امید اور خوف کے درمیان ہے. ڈرنا ہے تو اللہ سے, امید ہے تو اللہ سے. یہ اتنا بڑا سرمایہ انسان کے پاس ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو کبھی انسان گھبرائے گا نہیں اور کبھی نافرمانی اور خواہش پر نہیں چلے گا, شیطان کی نہیں مانے گا اور نفس کی اتباع نہیں کرے گا. تو بھئی دعوت میں لگنا, تعلیم و تعلم میں اور ذکر و عبادت میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اپنانا. تواضع ہم میں آ جائے. فرمایا جو تواضع اختیار کرے گا اللہ ضرور اسے عزت دیں گے, اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا, تکبر کرے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی دھمکی ہے کہ اس کو میں ذلیل کر کے رہوں گا. اور جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ اس کو غنا عطا فرمائیں گے. جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے گا, قناعت کرے گا, اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پر راضی ہو کر اس کو اپنی رضا عطا کریں گے. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہے یہ فضائل ہیں, یہ سنانے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ, اور فرمایا کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرے گا اور اس کے لیے تیاری کرے گا اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرمائیں گے. اس لیے حضور صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ اور تھوڑی سی اس وقت کی مدت میں اس وقت کو سب سے زیادہ کام میں لانے والا کون ہے؟ کتنا بہترین سوال ہے, کتنا بڑا سوال ہے, ساری انسانیت اور امت کے لیے اس میں سبق ہے. اے اللہ کے رسول سب سے عقل مند لوگوں میں سے کون ہے؟ یہ کسوٹی دی اللہ کے رسول نے اور یہ بات کو ظاہر کر دیا. ہمارے ہاں پتہ نہیں عقل مند ہونے کے معیار کیا کیا ہیں. سب سے زیادہ جاننے والے اور بینا تو اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ نے ان کو علم دیا. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں سب سے زیادہ عقل مند اور تھوڑے سے وقت کو سب سے زیادہ احتیاط سے گزارنے والا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو. کہ موت کے تذکرے کرو, یہ اللہ سے ملاقات ہے, اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. پسند کیسے کرتا ہے کہ اس کی تیاری ہے. یہی عقل مندی کی نشانی ہے کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا, اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اللہ کی رضا اور جنت لینے کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا. تو اس لیے بھی ہر مسلمان کو, ہر مرد و عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے اعمال پر کہ دعوت دینے پر لگائیں اور تعلیم و تعلم کی فضاؤں کو قائم کریں. اس سب سے پہلے بنیادی طور پر فضائل کی تعلیم ہے, اور عبادات کو, نماز کو ٹھیک کریں. جب نماز کی عبادت ٹھیک ہو گئی تو ہماری پوری زندگی عبادت ہے, تو باقی عبادت بھی اللہ اپنی قدرت سے ٹھیک کر دیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ تو اس پر محنت پر کھڑا کرنے کے لیے واپس جانے والے اس محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر جائیں. اپنی مسجدوں میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں, اور اس پر لانے کے لیے بھائی ایک جماعت ہو مستقل جو روزانہ فکر کرے, جسے مشورہ کہتے ہیں, اس کا اہتمام کیا جائے. اور ہر مسلمان تک کیسے پیغام پہنچے, ہر مسلمان کو کیسے اس دین کی محنت پر کھڑا کریں, اور گھروں میں بھی عورتوں کی ذمہ داری, وہاں بھی دین کی فضائیں قائم ہو جائے, اس کے لیے مشورہ اور تقاضوں کو سوچنا ہے. تو جانے والے کریں گے نا انشاءاللہ. جب ہم نے اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھ لیا تو اللہ کے ہاں ہماری قیمت بڑھ گئی, اور ہماری زندگی کا تول جو ہے اسی کے مطابق ہوگا. روزانہ کا مشورہ ہے, اور کم از کم 2.5 گھنٹے تو ہم دے دیں. یہ تو بسم اللہ ہے کہ اللہ کا پیغام 2.5 گھنٹوں میں لوگوں میں پھرنا ہے, ملاقات کرنا ہے, بیماروں کی عیادت کرنا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا وہاں جانا ہے, اللہ کے راستے میں جو گئے ہوئے ان کے گھر والوں کی پوچھ گچھ کرنا ہے. تو عصر سے لے کر عشاء تک یہ تو 2.5 گھنٹے, یہ تو آخری ہے, اس کو ہم نے بڑھانا ہے. روزانہ کا مشورہ ہے, روزانہ کی ملاقاتیں ہیں, فضائل کی تعلیم ہے.
مسجد میں بھی اور گھروں میں بھی گھر والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، گھر والوں کو بھی اس بارے میں فکر مند کرنا، گھر والوں کو تقاضے بتانے تاکہ دعاؤں کے ذریعے اور جو ہے اللہ کے راستے میں کس کو نکالنا ہے اس کے ذریعے وہ سوچ و بچار ان کی۔ تو 2 تعلیمیں ہیں، ہفتے کی 2 گشت ہیں، اپنی مسجد کا گشت اور عمومی گشت، اور بیرون کا آس پاس کی مسجدوں میں بیرونی گشت کے ذریعے سے امت کو اس محنت پر کھڑا کرنا۔ اور ویسے 6 روزہ متعین کر کے فرمایا 6 روزہ تو یہ ہے کہ ہر ساتھی 27 دن ایک ساتھی 8-9 ساتھیوں پر محنت کرے اور محنت کر کے ان کو ساتھ جماعت میں لے کر جائے۔ پرانوں کا آپس میں جماعت لے کر چلا جانا یہ تو ہماری نقصان کی بات ہے کہ وہ آپس ہی میں کچھ مذاکرے اور 3 دن گزار کر آ جائیں گے کہ بھئی اگر ایک نہ ہو تو 2 پرانے ہوں اور 8 نئے ہوں، ان پر محنت ہو پورے ہفتے، ان کو لے کر جانا، پھر ان کو اللہ کے راستے میں یہ تعلیم و تعلم اور سکھانا، اس محنت والا بنا کر لانا۔ تو بھئی کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اور گھروں میں بھی یعنی تعلیم ہو اور دین کی زندہ ہونے کی فکر، بچوں کی دینی تربیت اور گھریلو زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنانا، مردوں کی نکلنے کی ترتیب اس کا اہتمام کرنا، عورتوں کو بھی اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا۔ اور وہ جو نکلنے والے ہیں ماشاءاللہ ان کے اجر کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑے مبارک ہیں۔ اس محنت میں 2 چیزیں ہیں بنیادی، ایک نقل و حرکت ہے اور ایک اجتماعیت ہے۔ یہ سورج کی نقل و حرکت کس کس فضاؤں کو اور ستاروں کو اور زمین کے کس کس حصوں کو روشنی کی ضرورت ہے اس کے مطابق سورج حرکت کرتا ہے۔ یہ محنت تو سورج سے بھی زیادہ روشنی ہے، ضروری ہے، روشنی والی ہے۔ اس لیے پورا عالم ہمارے نبی تمام جو ہے انسانوں کے رسول اور نبی ہیں، یہ محنت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ 7 ارب 7.5 ارب انسانیت ان کی نیت کر کے ہم نے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اس کے مطابق ہم نے یہ مشورے کرنے ہیں اور محنت۔ فی الحال ہمارے سامنے امت مسلمہ ہے، دعوت ہماری دنیا بھر کے انسانوں ایک اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ اور اللہ کو مان لو اور اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی جو بے وقتی اللہ کے رسول نے بیان کی کہ جو تمہارے پاس دنیا ہے اس کی ہم ذرہ برابر طالب نہیں، ہم تو تمہاری کامیابی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اجتماعی پوری انسانیت کی نیت ہو، ہم پوری انسانیت کی ذمہ داری کا احساس کر کے نکلیں گے تو اللہ ہماری تربیت بھی اس کے مطابق فرمائیں گے، ہماری دعاؤں کا، ہماری دعوت کا، ہمارے تعلیم کا، ہمارے ہر عمل کا اثر اللہ پوری دنیا پر ڈالیں گے۔ اور اجتماعیت کہ جن چیزوں سے دل جڑتے ہیں وہ اعمال ہم نے اختیار کرنے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیز، بھائی چارے والا زندگی پیدا کرنے والی چیز اللہ کا دین ہے اور نرمی ہے۔ انسانیت جب خواہشات پر چل رہی تھی تو ایسے بکھری ہوئی تھی، ایسے نفرتیں تھیں کہ اپنے سگا بیٹا بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا کرتے تھے۔ باپ اپنے بیٹے کو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، ایسا اپنی بھوک دور کرنی ہے اور اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں کہ رزاق وہ ہے تو بیٹے کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اپنی بیٹی کو سگی کتنی نازک جیسے پھول کی کلی اس کو گڑا کھود کر اس میں دفن کر دیا اور اتنا سخت دل کہ ذرہ برابر ندامت نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے، اللہ نے دین مرحمت فرمایا تو وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ فقر کے ڈر سے ان کو جو ہے مار دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا اور آپ نے اس دین کی دعوت دی۔ تو اس لیے بھائی یعنی اس کام میں ایک اجتماعیت اس کے لیے نرمی، اللہ نے دین اتارا کہ انسانیت جڑ جائے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ دین سے پہلے تم کیسے خواہشات کے پیچھے چلنے والے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور دین تم میں آیا تو اللہ نے بھائی چارے والی زندگی عطا فرما دی۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ بھائی چارے والی زندگی، اگر مدینے کی آبادی 10,000 کی ہے تو ہر صحابی اس اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے کہ 9,999 مرد اور عورت یہ میرے انتہائی درجے کے مخلص خیر خواہ ہیں۔ اور پھر آخرت کے اعتبار سے کفر بر کر جہنم میں جا رہے تھے، اللہ نے جہنم سے بچا کر اپنی رضا عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔
जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए। तो इसमें पूरी इंसानियत की नीयत करके चलना है, हमारे अमाल का असर पूरे आलम पर पड़ेगा। और दूसरे जो है इज्तिमाइयत वाले उसूल, और इज्तिमाइयत आती है तवाज़ु से, इज्तिमाइयत आती है नरमी से, और इज्तिमाइयत आती है मशवरे से, और अल्लाह के अहकाम भी जोड़ने वाले। पांचों नमाजें अपने महल्ले की मस्जिद में महल्ले के एतबार से जुड़ जाना, जुमे की नमाज एक बड़े इलाके के एतबार से जुड़ जाना, और जो है नमाज ईद पूरा इलाका ईद के लिए मैदान में जमा हो जाए, और हज पूरी इंसानियत को जमा करना। तो इसी तरह तबलीग जो है पूरे आलम को, एक अपने मकाम की मस्जिद है, एक अपने जो है शब जुमा का मरकज़ है, और एक जो है जो मरकज़ में जोड़ों के लिए और इज्तिमा के लिए आना। ये इसी तरह अल्लाह ताला ने ये आमाल हमें अता फरमाए। तो इज्तिमाइयत और नक़्ल व हरकत, इसलिए ये काम जो है जिन चीज़ों से इज्तिमा, मशवरा भी एक जो है इज्तिमाइयत की चीज़ है। जमात बन जाए, एक जिम्मेदार हो, मशवरे से काम चले। अल्लाह ने ये काम इंसानियत को जोड़ने वाला ये दीन अता फरमाया, और हुजूर की मेहनत अता फरमाई, और इसके लिए मशवरा अता फरमाया। वशाविरहुम फिल अम्र, हुजूर तो सबसे बड़े इल्म वाले हैं, और आपकी रहबरी तो वही के जरिए हो रही है। वही के ज़माने में आपको हुक्म है कि सहाबा की तरबियत के लिए और इनके दिलों को जोड़ने के लिए और इनको काम पर डालने के लिए आप इनसे मशवरा कीजिए। आपके मशवरा करने से इनके हौसले बढ़ेंगे, इनकी तरबियत होगी और ये जमा हो जाएंगे। इसलिए जमातों की शर्म, एक एक आदमी काम करे ऐसा नहीं, इसलिए आते ही महल्ले से जमात बनती है और वहाँ से जमातें आती हैं। एक जिम्मेदार साथी होता है और मशवरे से वो जुड़ते हैं। तो भाई यहाँ भी जमातें बनकर अल्लाह के रास्ते में, अभी तो 10-10, 12-12 आदमी की जमात बन रही है। फिर अल्लाह वो वक्त भी लाएंगे कि बस्तियों की बस्तियाँ अल्लाह का पैगाम लेकर निकलेंगी और सिफात वाली होंगी, और जब बस्तियों की बस्तियाँ निकलेंगी तो अल्लाह ताला फिर हिदायत की हवाएं चलाएंगे। बस्तियों की बस्तियाँ अल्लाह उनको हिदायत देंगे, इलाके के इलाके अल्लाह हिदायत देंगे। और इन वराई तन्ना से यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, आप लोगों को देखेंगे कि दीन में फौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं। फरमाया हमारे पास न सहाबा वाला तक़वा है, न सहाबा वाला ईमान है, वो तो अल्लाह की चलती फिरती किताबें का कुरान क्या है कि सहाबा को देख लिया जाए, जो कुछ कुरान में था वो उनकी जिंदगियों में था। भाई हमारा अगर चलना है तो हमारे पास यही जोड़ और मशवरा है। अगर हमारे दिल जुड़े हुए नहीं तो उम्मत जुड़ नहीं सकती। भाई करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह, जमात बन जाए, ऐसी जमा हो, इनके बिस्तरे, इनके जूते और आमाल में बैठना इकट्ठा हो। भाई आप हजरात माशाल्लाह जमातें बनी हैं, यहाँ 3 दिन रहे, अब अल्लाह के रास्ते में जाना, तो अल्लाह के रास्ते में जाना ये बहुत कीमती, जो वाक़या बताया गया कि जो ही तश्कील हो फौरन हम निकल जाए। जो इलाका मिला है उसके बारे में अभी से फिक्र और दुआएं कि तबलीगी और दाई और इस मेहनत को सीखने के लिए अब हम तबलीग नहीं कर रहे, बल्कि तबलीग ये तो ईमान की तहरीक है कि हमारा ईमान बन जाए। और ये तो हम तबलीग की सिफात हम में कैसे आ जाए, सब्र आ जाए, तवाज़ो आ जाए, इंकिसारी आ जाए, नरमी आ जाए, हम जुट कर चलने वाले बन जाएं कि अल्लाह हमें यह है इसका पूरे दीन पर चलने की भी तौफीक दें, और फिर जो दीन हमारी ज़िंदगी में उसको लेकर हम अल्लाह के रास्ते में निकलें। तो ये तो सीखने के लिए निकले, इसलिए जिम्मेदार के साथ जमात जुड़ गई, और जहाँ दुआ के बाद फौरन निकलने की कोशिश करें। जैसे हज़रत इब्न रवाहा का किस्सा सुनाया, और जैसे कि सहाबा को हुजूर ने फरमाया रात को तश्कील हुई है तो रात ही को निकल जाओ। ये वक्त हमारा नक़्ल हरकत का है। साथी जमा हो गए, जिस इलाके की तश्कील है साथी को वो बता दिया कि फलां जगह तश्कील हो रही है, और भाई असबाब के तौर पर साथियों से रास्ते एक जाने का और जो है किराया ज़्यादा सफ़र, और अगर लंबा सफ़र 1-2 खाने के पैसे जमा करके जिम्मेदार अपने पास न रखे बल्कि 2-3 साथियों को दे दे। और साथियों को यानी सबसे पहले नीयत, यानी क्या कहते हैं, बात नीयत से शुरू होती है कि हमारा निकलना किस लिए है कि हम खुद अल्लाह के दीन पर चलने वाले, तक़वे वाली ज़िंदगी वाले बन जाएं और दीन की मेहनत करने वाले बन जाएं, और कैसे उम्मत मुस्लिमा इनको हिदायत मिल जाए, दीन पर चलने वाली बन जाएं और दीन के लिए जान और माल को लगाने वाली बन जाए। और उसकी इब्तिदा भाई फलां गाँव से हमें तश्कील हुई है, वहाँ जाकर हमने मेहनत करनी है। जिम्मेदार साथियों को जोड़ ले, और जोड़कर जो है 2 आदमी खिदमत में हो जो सफ़र का निज़ाम बनाए, और भाई दुआ के बाद फौरन अल्लाह के रास्ते में निकले।
सवारियों के इंतजार में इसी मैदान में बैठे रहें, या जो है फिर ड्राइविंग की मस्जिदों में जाकर वहां इंतजार करें। नहीं, हम पैदल सफर शुरू कर दें। जो अल्लाह अपने नबी हबीब के लिए बैतुल्लाह से बैतुल मक़दिस और बैतुल मक़दिस से सातों आसमान और सिदरतुल मुंतहा तक बुराक सवारी मुहैया कर सकते हैं, और बुराक सवारी ये तो इंसान इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो वो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम लेकर पूरी दुनिया की मदीने से मक्का, मक्का से मदीना, तबूक और ताइफ और पूरी दुनिया में जाने के लिए बुराक सवारी अल्लाह ताला दे सकते थे। लेकिन अल्लाह को ये पैगाम मशक्क़त और पैदल चलकर पहुंचाना ये पसंद है, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उनके अक्सर सफर पैदल हो गए। तो भी पैदल चलना ये तो हमारा मौजू है। हर कदम पर नेकी मिलेगी, हर ठोकर पर नेकी मिलेगी, पसीने के कतरे पर नेकी मिलेगी, सांस चढ़ेगा उस पर नेकी मिलेगी। ये अल्लाह के रास्ते का मुजाहिद, अल्लाह के दीन को लेकर चलने वाला, इसका तो हर अमल कीमती है। कहते मुजाहिद जो घोड़े को पालता है और घोड़े को पालकर खोंटे पे बांधता है कि सवार होकर मैदानों में उतरूंगा, दावत दूंगा, मुसलमान हो गए, दीन सिखाऊंगा, और अगर जान देने की नौबत आई तो ये इस नियत से घोड़ा पाला। अब घोड़ा तो खोटे पे बंधा हुआ है और वो घोड़ा चक्कर लगा रहा है, हर चक्कर इस मुजाहिद के लिए नेकी बनाकर लिखा जाएगा।